یہ راز صاحب کبھی مجھ سے راز کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی فون کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک آیت مبارکہ پڑھ رہا ہوں، برداشت نہیں ہو رہا، روتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ فون کیا، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بس نا اس میں سے نکل نہیں پا رہا۔ میں نے کہا میں کیا بتاؤں، میں تو پتہ نہیں کتنی میں سے نکل نہیں پا رہا۔ تو عدیل بھائی کیفیت تھی، دل پہ کیا بیت رہی تھی؟ کہتے ہیں سلطان بھائی نکل نہیں پا رہا تو اور کوشش کر رہا ہوں، کئی دن سے کوشش میں لگے تھے۔ ایک آیت مبارکہ، کون سی آیت مبارکہ تھی؟ فذکرونی، ہاں اس میں یہ تو آپ کوئی بھی نہیں نکل پائے گا۔ فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ اصل میں ہمیں نا آج ایک پتہ نہیں اٹرنی جنرل ہے پاکستان کے کون ہے، ایک ساتھی بڑے سینئر لائر جو سپریم کورٹ میں اسلام آباد میں ہوتے ہیں، وہ مجھے ایک جگہ آج ان سے ملاقات ہو گئی تو نماز مسجد سے ہم نکل رہے تھے دونوں، تو ان کو شوق ہوا کہ انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے بات پوچھ لی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس بات چلتی رہی تو اس کا میں بس کرکس ایسی ایک آدھ پوائنٹ ذکر کر دوں گا جس کا دل کی کیفیت سے تعلق ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے کہ دل پہ کیا بیتتی ہے، ان تین موضوعات پہ دل پہ کیا بیتتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کہنے لگے یہ نماز یا یہ قرآن مجید سے تعلق کیسا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کائنات کے اندر انسان ایک ہی کام کے لیے آئے، تمام انسان کائنات میں، تمام مشرق مغرب یورپ امریکہ پاکستان انڈیا چائنا سب، کرونا وداؤٹ کرونا، جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں نا ایک ہی کام کے لیے آئے ہیں۔ طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہو یا کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہو یا کوئی وبا نہ پھیلی ہو یا وبا ہی وبا کے شکار، طاعون سے 20 کروڑ سے زیادہ لوگ فوت ہو گئے تھے، بہت ہی بڑا 500 ملین لوگ افیکٹ ہو گئے تھے، وہ مطلب تصور سے باہر ہے۔ تو کچھ بھی ہو رہا ہو تو سارے خوف، راؤ صاحب بڑا اس پہ کام کرتے ہیں کہ فیئر لیسنس پہ خوبصورت کام کرتے ہیں راؤ صاحب۔ اس انسانیت کو فیئر لیسنس سے اگر نکالنا ہے، فیئر لیسنس تک اگر پہنچانا ہے، فیئر لیس کرنا ہے، خوف سے نکالنا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی بے نیازی، ایک ایسا چیزوں کے بارے میں آپ حاوی ہو جائیں اور آپ انہیں خاطر بھی نہ لائیں، اس کے لیے یہ نقطہ ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ ساری دنیا کی ٹریننگز ایک نقطہ ہیں اس کے مقابلے میں، ساری دنیا کی ساری ٹریننگ اور ٹرینرز جمع کر لیں کہ فیئر کو دور کرنے کے لیے انہوں نے جتنے ٹوٹکے بنائے ہیں وہ سارے ٹوٹکے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں، ذرے ہیں، ذرے مٹی کے۔ کس کے مقابلے میں؟ جو یہ پوائنٹ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ اس بات سے ہی واقف ہو جائیں میں آیا کس لیے ہوں، ادھر آیا کیوں؟ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے پھر بھی میں اسی لیے آیا ہوں، میری ٹانگیں کٹ گئی ہیں پھر بھی میں اسی کام کے لیے آیا ہوں، میری ایک آنکھ ہے پھر بھی میں اسی کام کے لیے آیا ہوں، میرے ارد گرد بیماریاں پھر بھی میں اسی کام کے لیے آیا ہوں، میں اگر خدا نخواستہ کینسر ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑا ہوں پھر بھی میں اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ مجھے کیا لینا کہ طاعون ہے، کرونا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایکسیڈنٹ ہے، حادثہ ہے، ٹانگ نہیں، بازو ہے، بازو نہیں۔ ہم کمزور انسان ہیں تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مالک ذرا آسانی پیدا فرما دیں، ہم ذرا تھوڑے سے لسے ہیں، تھوڑے سے ماڑے ہیں، یہ عاجزی میں کہتے ہیں، ورنہ محبت میں تو کہتے ہیں جو آئے آئے ہم دل کشادہ رکھتے ہیں۔ محبت یہ ہر بات کا پہلو ہوتا ہے، ہر بات کا نا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ اگر تو عجز و انکسار سے کہیں نا تو آپ کہیں گے میرے مالک میں اس قابل نہیں، میں اس قابل نہیں، مجھے نہ آزمانا، مجھے بس اپنا بنائے رکھنا، میں کمزور ہوں، میں درد سے ڈرتا ہوں، میں تکلیف سے ڈرتا ہوں، میرے مالک میں غم سے ڈرتا ہوں، میں دکھ سے ڈرتا ہوں، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، مجھے معاف فرمائے۔ یہ عجز کا، یہ جب رب کے سامنے آپ 1 to 1 ہے نا تو رب سے کہتے ہیں مالک آپ کرم فرمائیے، آسانی عطا فرمائے رکھیے۔ یہ بھی مالک نے چونکہ کہا ہوا ہے تو ایسے کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ محبت میں ہوتے ہیں نا، جب آپ رب سے تعلق میں ہوتے ہیں نا، تو وہ جو صحابی جن کو جلتے ہوئے تیل میں ڈالا جانے لگا نا،
تو کفار کہہ رہے تھے انکار کرو، رب کا انکار کرو پھر چھوڑ دیں گے، ورنہ یہ الاؤ ہے، یہ اوپر جلتا ہوا تیل ہے اور یہ تمہارا مقدر ہے، ابھی اس میں ڈالیں گے اور تم جل کے کوئلہ ہو جاؤ گے۔ تو جب لے کے چلے، پکڑ کے چلے، تو غالباً حضرت زید بن الدسنہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، لیکن نہیں ہو، کمی بیشی نہ ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ پڑھ لیجئے گا تاکہ غلطی نہ ہو جائے، مجھے یاد نہیں ہے صحیح طرح سے، غالباً یوں لگ رہا ہے جیسے حضرت زید بن الدسنہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، خیر نہیں ہو وہ تو دیکھ لیں گے ہم، تو لے کے چلے تو رونے لگے، تو انہوں نے کہا آپ ڈر گئے نا، فیئر لیسنس، بے خوفی کیا ہوتی ہے، کیا پتا ان کو دوسرے تیسرے چھوٹے موٹے آج کل کے سائیکولوجسٹ اور یہ وہ بے خوفی، ان کو کیا پتا، آؤ پوچھیں ان صحابی سے کیا ہوتی ہے بے خوفی۔ ہم رونے لگے، انہوں نے کہا ڈر گئے نا، آپ جب ڈالنے لگے ہیں جلتے ہوئے کڑاہی میں، انہوں نے کہا آپ انکار کریں، آپ کر دیں گے انکار۔ وہ کہنے لگے بدبختو اس پہ نہیں روتا کہ اس میں ڈالو گے تو بھی مر جاؤں گا، اس پہ روتا ہوں کہ ابھی تم اس میں مجھے ڈالو گے تو میں ڈالتے ہی جل کے خاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، ایک زندگی ہے، میری خواہش ہے میری 100 زندگیاں ہوتی، تم مجھے اس میں ڈالتے، میں اپنے رب کے نام پہ جل کے مر جاتا، پھر تم دوبارہ ڈالتے، پھر سے دوبارہ ڈالتے، حتیٰ کہ 100 بار ڈالتے ہو، میں ہر بار اس میں جلتا رب کے لیے۔ بے خوفی کا عالم تصور کر سکتے ہیں آپ، ہے یا نہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا یار، دل پہ بیتتی کیا ہے، جب رب کا سوچیں گے نا تو کیا بیتے گی، جب تعارف ہو جائے گا نا، تعارف ہو جائے گا، تعارف نہیں ہے، پرابلم بس ایک ہے، سارے خوف اور غم اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں جب تک ہیں جب تک تعارف نہیں ہے۔ ان کا تعارف ہو گیا تھا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا تعارف ہو گیا ہوگا، موت آسان ہو گئی ہوگی، جان پہچان ہو گئی ہوگی، موت آسان ہو گئی ہوگی، جان پہچان ہو گئی ہوگی۔ ویسے موت کا بڑا ڈر ہوتا ہے، میں مرنا جاؤں، سب سے بڑا کیا ہوگا نا، مار ہی سکتا ہے نا، وہ ڈرتا رہے گا، لیکن موت آسان ہو گئی ہوگی، جان پہچان ہو گئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ، اور جو کرنا کرو، جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، اور وہ انگارے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چربی اور خون سے بجھتے تھے۔ بجھتے کیسے تھے؟ جب چربی اور خون ان میں ملتا تو ان کو بجھاتا، اچانک تو نہیں، کبھی آپ دیکھیں تھوڑا سا چربی پہ گلا کے تھوڑا سا خون انگارے پہ نکال کے دیکھیں، پتہ چلے نا کتنی دیر میں بجھتا ہے انگارہ۔ زبان سے کہنا آسان ہے، ذرا فیلنگ پہ جائیں نا، محسوسات کی دنیا میں جائیں، احساس کی دنیا میں جائیں، دل کی دنیا میں جائیں۔ اقبال کا سارا کلام دل کی دنیا ہے، دماغ کی دنیا سے نکال کے وہ دل کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ وہ مائنڈ سائنسز سے نکال کے ہارٹ سائنسز میں لے جاتا ہے۔ اقبال کا کام ہے مائنڈ سائنسز سے نکال کے ہارٹ سائنسز میں لے جاتا ہے۔ تو حضرت خباب، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، کیا واقعات ہے، وہ کتاب میں پڑھ لیں بس ٹھیک ہے، پھر پیپر میں لکھتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر کبھی کسی تقریر میں کرتے ہیں تو بول دیں تو پھر بس ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ فیل کرنے کی چیز ہے، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ تو دل پہ کیا بیتتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا، میں نے کہا بس سارے انسان ایک ہی کام کے لیے اٹھتے ہیں، تمام انسان ان کا مقصد ہی ایک ہے، آنکھیں ہوں تو پھر بھی وہی مقصد، آنکھیں نہ ہوں تو پھر بھی وہی، ہاتھ کے ساتھ بھی وہی، ہاتھ نہ ہو پھر بھی وہی، دونوں ہاتھ نہ ہو پھر بھی وہی، دونوں ٹانگیں نہ ہو پھر بھی۔ ایک اللہ والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں جب مجھے ذرا سا ہوش آیا تو مجھے، ابھی میں ٹرانزیشن میں تھا، سب کانشیس مائنڈ، انکانشیس اور کانشیس ٹرانزیشن میں تھا، ابھی انکانشیس سے سب کانشیس اور سب کانشیس سے کانشیس پہ ٹریول کر رہا تھا ٹرانزیشن میں مجھے۔ اور ٹرانزیشن میں انسان کا دماغ بہت تیز چلتا ہے، اتنا تیز چلتا ہے کہ میرا پرسنل ایکسپیرینسز موجود ہیں کہ میں وہ
منٹس، 1 منٹ یا آدھا منٹ یا 1.5 منٹ جو آپ اس ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ 400-500 صفحے کی کتاب لکھ سکتے ہیں بعد میں، جتنا کچھ دماغ اتنی دیر میں سوچ لیتا ہے۔ وہ منٹ یا 2 منٹ میں دماغ جتنا سوچ لیتا ہے، اس کے اوپر آپ بعد میں 500 صفحے کی کتاب لکھ دیں گے تو آپ کہیں گے 1.5 منٹ کی سوچ تھی، 500 صفحے کی کتاب ہے۔ تو اللہ والے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جب وہ جو 1-2 منٹ لگے، جھٹکا لگا، انکانشیس ہوئے یا گئے اور پھر کانشیس کی طرف آئے، تو یہ جو ٹرانزیشن ہوا نا 1 منٹ 2 منٹ یا 1.5 منٹ کا، کہتے ہیں اس میں نے اتنا کچھ سوچا، کہنے لگے میں نے سوچا اگر آنکھیں نہ رہیں تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں میں نے سوچا آنکھوں کے بغیر رب کی اطاعت کیسے ہوگی؟ تو میں نے سوچا ویسے کریں گے جو آنکھوں کے بغیر ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ٹانگیں کٹ گئی ہوئی دونوں، کیونکہ ابھی ٹرانزیشن میں تو پتہ نہیں ہے کیا بچہ ہے کیا چلا گیا ہے، پتہ نہیں ہے، ابھی بس اتنا ادراک ہوا کہ میں زندہ ہوں، اتنا ادراک ہوا میں زندہ ہوں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے میں زندہ ہوں۔ تو کہتے اگلی جتنی تھاٹس آئی نا وہ یہ تھی، ٹانگ نہ ہوئی تو کیا ہوگا، اگر کندھا کٹ گیا ہوا تو کیا ہوگا، اگر لکھنے کے قابل نہ ہوا تو کیا ہوگا، اگر زبان کٹ گئی تو کیا ہوگا۔ تو سینکڑوں ہزاروں خیالات آئے۔ تو کہتے ہیں ہر سوال کا ایک ہی جواب تھا، یہ نہیں ہوگا تو اس کے بغیر باقی کے ساتھ رب کی اطاعت ہوگی، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ زبان تھی تو زبان سے بول رہے تھے، تو زبان نہیں ہوگی تو لکھ کے۔ تو خیال آیا اگر ہاتھ ہی کٹ گئے ہوئے، تو خیال آیا اچھا ہاتھ بھی نہیں ہوں گے، زبان بھی نہیں ہوگی، تو پاؤں کی انگلیوں کے ذریعے کچھ لکھ کے، کچھ کر کے، کچھ میسج کر کے، کچھ اشارے کر کے اس کے ذریعے۔ تو یعنی کہتے سینکڑوں خیالات آئے، سب خیالوں کا ایک ہی جواب تھا کہ پھر کیوں ہے، اگر یہ نہ ہوا تو پھر بھی وہی، پھر بھی وہی، پھر بھی وہی۔